اتنا ایک مجھے لگتا یہ ہے کہ پریشر اور دباؤ جنرل سیسی کے اوپر پڑا کہ اس خطبے کو سننے کے بعد وہ 1 گھنٹے کے لیے سعودی عرب گئے اور پھر واپس آ گئے۔ قدس اللہ سرہ العزیز، قدس سرہ العزیز، یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے نا، یہ سب یہ اپنے اکابر کے بارے میں استعمال کرتے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہوگی ہم اپنے علماء کے لیے تو سر کا لفظ استعمال کریں دعا کے اندر، اور یہی بات اہل البیت کے لیے اگر الفاظ استعمال کیے جائیں تو سب شرک ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عید الفطر پر جو خطبہ ازہری عالم نے دیا تھا اس میں انہوں نے امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے اور خطبے کے آخر میں دعا کی اہل البیت علیہم السلام کے وسیلے سے، خاص طور پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے توسل دے کر، اور مشہور دعا انہوں نے مانگی اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر الکامن فیہا۔ یہ دعا مانگنی تھی کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، اور ایک خاص مخصوص تکفیری اور بعض سلفی اور وہابی طبقے نے اس پر شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ تو شرک ہو گیا، یہ کیا ہو گیا ہے، ازہر کے عالم نے شرک کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے سوشل میڈیا پر بہت اچھا تبصرہ لکھا ہے کہ اس خطیب پر ہرگز اعتراض نہیں کیا جاتا اگر یہ خطیب یہاں پر ٹرمپ کی فضائل بیان کر دیتا، یعنی یہ المیہ یہ آ گیا ہے کہ یہ اگر ظالموں کے فضائل بیان کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر اہل البیت کے فضائل بیان ہوں تو پھر ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک بڑی مہم چلائی گئی اس خطیب کے بارے میں، اور بلکہ سی سی کے بارے میں بھی، کیونکہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنا ایک مجھے لگتا یہ ہے کہ پریشر اور دباؤ جنرل سی سی کے اوپر پڑا کہ اس خطبے کو سننے کے بعد وہ 1 گھنٹے کے لیے سعودی عرب گئے اور پھر واپس آ گئے عید ملنے کے لیے۔ اور خبریں سوشل میڈیا پر یہ چل رہی تھی کہ اس عالم دین کو شہید کر دیا گیا ہے، اور عرب کے اندر بھی یہ خبریں چل رہی ہیں اور ہمارے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر۔ تو مجھ سے بھی کچھ دوستوں نے پوچھا، پھر میں نے وہاں پہ ازہری دوستوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے یہاں پر، اور الحمدللہ عز و جل یہاں پہ مصر کے اندر بھی تکفیریت تو موجود ہے، لیکن یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہاں پر جہاں لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس خطیب پر، تو ہزاروں ایسے ازہری علماء سامنے آئے ہیں کہ جنہوں نے وسیلے کے بارے میں دعا کی اور لوگوں کو بتایا کہ السر الکامن کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں یہی ایک خوبصورتی ہوتی ہے معاشرے کی، کہ جہاں پر علماء کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر کچھ لوگ وہ مذہب کو غلط طور پر پیش کر رہے ہیں تو اسی جانب ایسے علماء معاشرے کے اندر ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو درست تصویر بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ اس کو یوں سمجھ رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے۔ تو اس دعا کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی وہاں پر مصری علماء کی جو کہ ازہر کے ساتھ ان کا تعلق ہے، انہوں نے اس کے بعد توسل کو خوب وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کوئی شیعہ دعا نہیں ہے، اور یہ اس دعا کو ایک سنی بھی مانگ سکتا ہے اور یہ شیعہ بھی اس کو مانگتے ہیں، تو کوئی ایسی کوئی اس میں قباحت والی بات نہیں ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات کہنا کہ یہ شیعوں کی دعا مانگی گئی ہے، یہ ایک غلط قسم کا پروپیگنڈا وہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ باقی اس عالم دین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کے بارے میں یہ خبر بالکل غلط ہو، اللہ کریم ان کے علم سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ جو دعا میں کہا گیا ہے السر الکامن یا السر المستودع، شیعہ حضرات اس کو غالباً السر المستودع پڑھتے ہیں، تو یہ السر الکامن یہ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ یعنی حضرت فاطمہ علیہ السلام کو جو السر الکامن کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے نزدیک اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، اور بلکہ جو زیادہ مجھے قریب لگتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کی تھی کہ اس سے مراد امام المہدی علیہ السلام السر، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کی ذات کے اندر رکھا ہے، وہ کیونکہ ایک زمانے کے اندر جب دنیا ظلم اور ناانصافی کے ساتھ بھر جائے گی تو ایسے میں دنیا کو انصاف سے بھرنے والی ایک ذات آئے گی، اور وہ ذات آپ یہ دیکھیں کہ ایک پورا تسلسل ہے، سیدہ زہرا کی اولاد میں سے ان سادات کا ایک تسلسل ہے کہ جو اس راز کو قائم رکھے ہوئے کہ جب بھی اس دین پر مشکل وقت آتا ہے اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے، تو اہل البیت علیہ السلام میں سے ہی افراد میں سے ایک سر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ سر اس ظلم کا سامنا کرتا ہے اور دنیا کو عدل اور انصاف کے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آخر زمانے میں جو امام ہے، اور امام مہدی سنی شیعہ دونوں کے امام ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام وہ صرف شیعہ کے امام ہیں، بلکہ سنی شیعہ دونوں کے امام ہیں۔
امام مہدی، تو آپ تشریف لا کر اس دنیا کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دیں گے، اور جس کا جو بھی مذہب ہوگا، کسی پر عقیدے کا جبر نہیں ہے، بلکہ ہر مظلوم آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک توجہ تو یہ صرف کہنے کی میرے نزدیک یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری جو توجہ ہے یا میری فہم کے مطابق کہ یہاں سر سے مراد الروح ہے، اور عربی زبان کے اندر آپ جو ڈکشنری ہیں اس میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سر، روح کو بھی سر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، آپ فرما دیجئے کہ روح یہ امر ربی ہے، میرے رب کا امر ہے، یعنی ایک سر ہے، ایک راز ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کا حصہ ہے، اور یہ ہمارے ہاں صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی یریبنی ما رابھا، فاطمہ میرا بدعہ ہے، میرا جگر ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میری روح کا حصہ ہے، مجھے وہ چیز دکھ دیتی ہے کہ جو سیدہ کو دکھ دیتی ہے، فاطمہ میری بیٹی کو علیہ السلام۔ تو یہاں پر اگر ہم روح مانیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ معنی بھی یہاں پہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ کون سا معنی؟ کہ یہ یہاں پر وَالسِّرِّ الْكَامِنِ فِيهَا سے مراد کہ وہ راز، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح۔ تو ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے اچھے معنی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خود یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں سلفی اور وہابی بھی، یہ اپنے علماء اور اکابر کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، قدس اللہ سرہ العزیز، قدس سرہ العزیز، یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے نا، یہ سب یہ اپنے اکابر کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ ابن تیمیہ کے بارے میں زاد المعاد میں آپ دیکھ لئیے، ابن تیمیہ کے بارے میں ان کے جو شاگرد ہیں ابن القیم الجوزی، انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا، قدس اللہ سرہ، قدس اللہ روحہ، اللہ اس کی روح کو مقدس کرے۔ یہ کیا ہے؟ قدیس، یعنی پاکی، کسی شخص کو پاک قرار دینا، کسی شخص کے لیے پاکی کی دعا مانگنا، یہ ان کے اندر بھی موجود ہے۔ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ لیں، یہاں پہ اس لفظ کو بہت مشہور ہے علماء کے اندر اور صوفیہ طبقے کے اندر میں بھی، اور اہل سنت کے اندر بھی، قدس سرہ، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے، عجیب بات نہیں ہوگی، ہم اپنے علماء کے لیے تو سر کا لفظ استعمال کریں دعا کے اندر، اور یہی بات اہل البیت کے لیے اگر الفاظ استعمال کیے جائیں تو سب شرک ہو جاتا ہے، سب تباہی ہو جاتی ہے، اور دنیا کے اندر کہ جناب یہ تو ازہر کے اندر شرک ہو گیا، اہل سنت کے اندر رافضی آ گیا اور یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنے اکابر کو اصل میں اہل البیت سے بڑھ کر مانتے ہیں، اور یہ بڑھ کر تعظیم کرتے ہیں۔ وہ سارے القابات اور وہ سارے سب کچھ آپ دیکھ لیں، وہ سارے فضائل کہ جو بھی آپ اہل البیت کے لیے کہہ رہے ہو نا، اس کو یہ حرام کہیں گے۔ آپ وہاں سے اہل البیت کا نام ہٹائیں اور وہاں پر ابن تیمیہ، محمد بن عبد الوہاب نجدی، ابن القیم الجوزی، ابن عثیمین یا ابن جبرین، آپ ان کے نام لگا دیں، یا کسی سلفی عالم کا، وہ جائز ہو جائیں گے، وہ بالکل 100% جائز ہو جائیں گے۔ ہاں بھائی یہ جائز ہے۔ وہ ساری کرامات، وہ سارے معجزات جو اہل البیت کے لیے بیان کر رہے ہوں، وہ سب حرام ہو جاتے ہیں۔ ہاں وہاں پر اہل البیت کا نام ہٹا دے اور ان سلفیوں کا نام لگا دے، سب جائز ہو جائے گا۔ یہ ان کی منطق اور فکر ہے، یہ ان کا سوچنے کا انداز ہے۔ اس طرح سے اپنے علماء کے لیے میں کئی آپ کو یہاں پر اسکرین پہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتابوں کے اوپر انہوں نے کس طرح سے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اور یہ ہمارے ہاں بھی ہے۔ یہ ابن القیم کا ایک موسوعہ ہے، اس پہ دیکھیں، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، صفحہ نمبر 18 پہ الجزء الثالث میں انہوں نے ابن تیمیہ کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، وَشَاهَدْتُ شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ روحہ، اب یہ لفظ استعمال کیے ہوئے۔ اس سے آگے یہ چلتے جائیں، یہ تصویریں آپ دیکھتے جائیں، اس سب کے اوپر یہ مکتوبات مجدد الفسانی ہے، قدس سرہ، یہ عبدالحی صاحب ان کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے، قدس سرہ۔ زاہد الراشدی صاحب کی ویب سائٹ ہے، انہوں نے مفتی رشید لدھیانوی صاحب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑے سلفی تھے، یعنی دیوبندی خود کو کہتے تھے لیکن سلفی وہابی، جاوید الرشید والے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں اگر اہل البیت کے لیے آپ استعمال کریں گے تو پھر آپ پہ فتویٰ لگ سکتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، یہ میں آپ گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے کہوں گا، کیا توسل فائدہ دیتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توسل کیا؟ بالکل توسل فائدہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود توسل کیا ہے۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ یعنی امام علی علیہ السلام کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام و علیہ الرضوان، ان کا انتقال ہو گیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر کھودنے کا حکم دیا اور قبر کھودی گئی، لحد بنائی گئی. آپ اس میں پہلے خود لیٹے، اپنی والدہ کو خود یعنی حضرت اپنی چچی جان کو خود ہی قبر میں اتارا اور پھر وہاں پہ ایک دعا کی. بلکہ قبر میں جب آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کا جسم مبارک جب قبر کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس موقع پر رسول اللہ نے ایک دعا کی ہے. یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ صحیح حدیث ہے المعجم الکبیر الطبرانی میں، ابو القاسم الطبرانی المتوفی 360 ہجری، حدیث نمبر 871. دعا کیا ہے؟ اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد. اللہ اکبر. وہ ذات کی جو زندگی اور موت دیتی ہے، وہ ذات کی جو حی لا یموت ہے، زندہ ہے، لا یموت ہے، تو میری والدہ فاطمہ بنت اسد کو معاف کر دے، بخشش فرما دے. وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، اور ان کی دلیل ان کو سکھا دے. یعنی قبر میں جو سوالات ہیں جو میرے بارے میں پوچھے جائیں گے، یہ حجت ان کو سکھا دے. وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، اور ان کی قبر کو وسیع کر دے. بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ فَإِنَّكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.